أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق اللہ العظیم۔ سورہ النور آیت نمبر 27 تا 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی اور معاشرتی ہدایات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، جن سے ایک معاشرہ جو ہے بے راہ روی سے بچ سکتا ہے، بدکاری سے، فحش سے، زناکاری سے بچ سکتا ہے۔ اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ گیا جو اللہ نے ہمارے لیے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں رہنمائی نہ دی، جس سے ہم بدکاری سے جو ہے بچ سکتے ہوں۔ اللہ نے ہر وہ گوشہ جو ہے ہمیں بیان فرما دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ ان کی رضا نہ معلوم کر لو، ان سے اجازت طلب نہ کر لو کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پر سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس کا خیال رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، اس میں داخل نہ ہو جاؤ، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، جیسے سرائے ہے، ہوٹل ہیں اور ایسی جو ہے جگہ ہیں جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، اس میں تمہارے نفع کا سامان ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جاتے ہو تو گھر کا دروازہ کھٹکاؤ یا انہیں سلام کہو، ان سے اجازت طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کے دروازے پر جو ہے کھڑے ہو کر، اور دروازے پر بھی سامنے نہیں کھڑا ہونا، دائیں یا بائیں کھڑا ہونا ہے تاکہ جو ہے گھر والے دروازہ جو کھلے گھر والوں پر نظر نہ پڑ جائے تمہاری۔ آپ نے 3 دفعہ سلام کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سلام کا جواب جو ہے آہستہ دیتا رہا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سن نہ پائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سلام کر کے آپ جو ہے واپس ہو گئے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوراً اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کا سلام بھی سن رہا تھا، جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے میرے لیے سلامتی کے الفاظ جو ہیں وہ بار بار ادا ہوں، اس لیے میں نے
جو ہے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ 3 دفعہ سلام کرنا ہے وقفے وقفے کے ساتھ۔ اگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ سے دعا رحم ہے ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔